بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نعیم جکھڑ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے آج کے دور کے سب سے بڑے چیلنج کے بارے میں جو مسلمانوں کو درپیش ہے، خصوصاً بیرون ملک بسنے والے اور عموماً گھر کے اپنے اپنے ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کو، اور وہ ہے جی اسلاموفوبیا۔ ہم دیکھیں گے کہ اسلاموفوبیا کیا ہے، اس سے کیسے ہم نبض آزما ہو سکتے ہیں، اور وہ کون سی باتیں ہیں جو ہمیں کرنی پڑیں گی اس چیلنج سے ادبرا ہونے کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلاموفوبیا دراصل ایک ایسا خوف ہے اور ایک ایسی نفرت ہے، یا کہنا چاہیے ایک تعصب ہے۔ ایک تو اس کی وجہ جو ہے وہ پولیٹیکل بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے جو کہ فرانس کے صدر نے کیا ہے وہ ہو سکتی ہے، اور ظاہر وہ الیکشن کیمپین میں ہے، اور ایک خاص طبقہ جو ایک خاص مذہبی فکر کا طبقہ جو ہے اس کی ہمدردی ہے، اس کا ووٹ لینے کے لیے اس نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک اکنامک ٹرک بھی ہوتا ہے۔ اکنامک ٹرک اس لحاظ سے ہے کہ کوئی اس قسم کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے، جیسے کہ خاکے بنانے کا سلسلہ ہے، یا کوئی ایسی گستاخی کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، جس سے مسلمان بھڑکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے مسلمان ممالک میں اس قسم کی جو مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں، جس سے جانی و مالی نقصان بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اس دفعہ یہ نہیں ہوا، جو کہ ایک بہت خوشائند بات ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ ہے یہ جو واقعات اس قسم کے ہوتے ہیں مختلف ممالک سے، کبھی پولینڈ سے، کبھی سمجھیں کہ فرانس سے، کبھی کسی اور ملک سے، یہ بعض اوقات جو مذہبی ٹیمپریچر ہے اس کو جاننے کے لیے یہ لوگ شوشہ چھوڑتے ہیں، تاکہ دیکھا جائے کہ مسلمانوں میں جو عقیدت ہے یا ایک مذہبی فرور ہے، ایک جوش و جذبہ ہے، وہ کس حد تک جو ہے وہ موجود ہے، کیونکہ اسلام اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ اب ہم آئیں گے، ذرا دیکھیں ڈیموگرافیکل اس کی پہلو، ذرا دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ چیلنج ہمیں کس حد تک درپیش ہے، اور ہم اس سے کیسے ادبرا ہوں گے۔ دنیا میں تقریباً 2 ارب مسلمان جو ہیں وہ بستے ہیں، جس میں 20 کروڑ کے قریب پاکستان میں، 23 کروڑ کے قریب انڈیا میں، 16 کروڑ کے نزدیک بنگلہ دیش میں۔ یہ وہ طبقہ ہے مسلمانوں کا جو زیادہ مذہبی طور پہ جذباتی اور زیادہ سمجھنا چاہیے کہ وہ مذہب کے اوپر کاربند ہیں اور تھوڑے سے سخت ہیں۔ باقی ممالک میں بھی بے شمار مسلمان جو ہیں وہ ظاہر بستے ہیں۔ تو ان ممالک میں ظاہر ہے، اب انڈیا تو کوئی سٹانس لینے سے رہا، ان ممالک میں خصوصی چونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ممالک جو ہیں وہ پسماندگی کا شکار ہیں، بعض اوقات ان ممالک کی اور اس طرح کے دوسرے ممالک کے جو کی حکومتیں ہیں ان کے لیے سٹینڈ لینا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں ڈیموگرافیکل فیکٹس جو فرانس کے بارے میں، تقریباً وہاں پہ آدھا کروڑ مسلمان بستے ہیں، 5 کروڑ کے قریب مسلمان یورپ میں بستے ہیں، اور 4 کروڑ کے قریب مسلمان جو ہیں وہ نارتھ امریکہ میں بستے ہیں۔ یہ وہ میجر فیکشنز ہیں مسلمانوں کے جن کو اس طرح کی باتوں کا ڈائریکٹ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ اپنے اپنے ممالک میں بیٹھے ہیں انہیں اس طرح کی شدت پسندی کا ڈائریکٹ جو ہے وہ سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو یہ وہ ممالک ہیں میں نے جن کا ذکر کیا ابھی، اور یہ وہ آبادی ہے جس کو اسلاموفوبیا کا ایک ڈائریکٹ جو ہے وہ اس سے واسطہ ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ ایک بڑا جذباتی مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر ہر مسلمان جذباتی ہے، لیکن کچھ ایک طبقہ ایسا ہے جو صرف جذباتی ہے اور اس جذبات میں آ کے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ ایک جو خصوصی طبقہ جو ہے وہ جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بصیرت سے بھی نواز رکھا ہے، اور وہ اس قابل ہیں کہ وہ ایک سٹرانگ آرگومنٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، ان کے کندھوں پہ میں سمجھتا ہوں ایک زیادہ اہم ذمہ داری جو ہے وہ پڑتی ہے۔ ایسے لوگوں کو سامنے آنا پڑے گا کہ وہ ایک اس قسم کا آرگومنٹ اور اس قسم کا ایک ایکٹیو تحریک جو ہے وہ پیدا کریں، جس سے لوگوں کو، یورپ کے اندر رہنے والے عام لوگوں کو اندازہ ہو
کہ یہ جو اسلاموفوبیا ہے یہ کس قدر نیگیٹیولی امپیکٹ کر رہا ہے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو. تو ہم جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نارتھ امریکہ میں ہیں یا یورپ میں، ہمارے جو بیرون ملک رہنے والے مسلمان ہیں، ہمیں اپنے حسن سلوک اور اپنے رویوں سے لوگوں کے اندر اپنی کمیونٹی کے اندر پہلے اور پھر اپنے ساتھ رہنے والی جو کمیونٹیز ہیں ان کے اندر یہ احساس ڈالنا ہوگا کہ جو مذہب اسلام ہے وہ کس قدر خوبصورت مذہب ہے، اور بالکل وہ انہی الہامی مذاہب کی آگے ترویج اور ارتقاء ہے جو پیغمبران آئے ہوئے ہیں دنیا میں اور جو آسمانی کتابیں آئی ہوئی ہیں انہی سے نکلا ہوا ہے، اور ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسلام ہے. تو اس سے ہمارے اچھے حسن سلوک سے اور ہمارے اچھے رویوں سے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نارتھ امریکہ میں مسلمز کمیونٹی جو ہیں وہ بہت اچھا اور پازیٹیو ان کا پوسچر ہے، اس کے بعد ایک زمین ہموار ہو جاتی ہے جس سے ہم اپنے خیالات کی بہتر طریقے سے ترویج کر سکتے ہیں. ذرا فرانس کی مثال لیتے ہوئے آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کیسے اکنومیکلی امپیکٹ کر سکتے ہیں. آپ اگر گورے سے کہیں نا کہ میں تم سے بولنا بند کر دوں گا تو اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ اس سے یہ کہیں گے کہ میں تمہارا سودا خریدنا بند کر دوں گا، اس سے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. دیکھیے صرف اور صرف 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں جو فرینچ پروڈکٹس امپورٹس ہو رہی ہیں ان کی کل لاگت 326 ملین امریکن ڈالرز ہے. اب جو فرانس کا ٹوٹل بجٹ ہے وہ ہے جی 4000 ملین امریکن ڈالر. 326 ملین جو ہے اگرچہ یہ ڈائریکٹ اس کے بجٹ سے اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے. اب ظاہر ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم بائیکٹ کر سکتے ہیں اور کچھ چیز ایسی ہیں جو ہم بائیکٹ نہیں کر سکتے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ہم جی فرانس سے لے رہے ہیں، پاکستان کیا امپورٹ کر رہا ہے؟ فارماسیوٹیکل پروڈکٹس ہیں، 2 ادویات ہیں، وہ شاید ہمیں کرنی پڑیں گی. مشینری اور نیوکلیئر ریئیکٹرز ہیں، بوائلرز ہیں، ایئر کرافٹ اور اسپیس کرافٹ سے متعلق مشینری ہے. حکومتوں کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں اور ان کو کسی بعض اوقات ترک نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہماری حکومتیں فرانس حکومت کو مثال کے طور پہ، یہ کوئی اور ملک بھی ہو سکتا ہے، ان کو باور کرا سکتی ہیں کہ ہم آئندہ اگر یہی آپ کا رویہ رہا تو ہم یہ معاہدے جو ہیں وہ دنیا میں اور مارکیٹس ہیں ہم آپ سے نہیں کریں گے، ہم ان مارکیٹس کی طرف جائیں گے اور اسی لیول کی اور اسی معیار کی یہ جو پروڈکٹس ہیں وہ ہم دوسرے ممالک سے حاصل کریں گے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو عوام بائیکٹ کر سکتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور میں بڑا حیران ہوا دیکھ کر کہ یہ چیزیں بھی ہم فرانس سے جو ہے وہ امپورٹ کر کے استعمال کریں. اب اس میں جناب آرگینک کیمیکلز ہیں، ان کی جو ٹوٹل امپورٹ ہے وہ 38 ملین ڈالر ہے. ڈیری پروڈکٹس اندازہ کریں، ڈیری پروڈکٹس جس میں انڈے ہیں، ہنی ہے، شہد جسے ہم کہتے ہیں، اور دوسری کھانے والی چیزیں ہیں، یہ تقریباً 29 ملین ڈالر کی. کیمیکل کچھ اور ہیں جو تقریباً 18 یا 19 ملین ڈالر کے. الیکٹریکل الیکٹرانک ایکوپمنٹ لے رہے ہیں ہم جو ہیں وہ بھی تقریباً 17 ملین ڈالر کے. آئرن اور سٹیل امپورٹ کی جا رہی ہے جو تقریباً 17 ملین ڈالر کی ہے. اور اس کے علاوہ ہم پلاسٹک امپورٹ کر رہے ہیں، پلاسٹک جو دنیا میں کہیں بھی مل سکتا ہے، اور وہ تقریباً 16 ملین ڈالر. یہ صورتحال ہے پاکستان کی. اب ہم اندازہ کریں دوسرے ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کی جو انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، دنیا میں کہیں بھی، اگر وہ بائیکاٹ کریں، یقین کریں اتنا بڑا ڈینٹ پڑے گا فرانس کی اکانومی پہ جو کہ شیٹرڈ ہے، گر رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں دوسری دنیا کی طرح انہیں وائرس کا سامنا ہے، اور فرانس میں جو وائرس کی جو شدت ہے وہ اٹلی کی طرح بہت زیادہ ہے. وہاں سے لوگ، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہاں سے لوگ ورکنگ پرمٹ لے کے یہاں کینیڈا میں آ رہے ہیں، امریکہ میں جا رہے ہیں، اور وہ کیونکہ وہاں پہ بے روزگاری ہے. تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر، حکومتیں اٹھیں نہ اٹھیں، سعودی عرب جیسے ممالک کے جو حکمران ہیں، جو شاہی محلات کے مالک، وہ اٹھیں نہ اٹھیں، وہ اقدامات کریں نہ کریں،
ہم بہت بری طرح متاثر کر سکتے ہیں ان لوگوں کی اکانومی کو، یہاں تک کہ وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کون سے عملی اقدامات ہیں جو ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان عمومی طور پہ کر سکتے ہیں اس بہت بڑی بلا اور اس برائی سے نپٹنے کے لیے جسے اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے۔ پہلے تو کچھ پریکٹیکل جنرل عام عمومی جو سٹیپس ہیں وہ کیا ہیں۔ نمبر 1 کہ آئیے ہم سب مل کر پریکٹیکل اور روشن خیال مسلمان بن جائیں، کیونکہ جب وہ لوگ اور اس قسم کی ذہنیت رکھنے والے لوگ اور اس طرح کی سوچ اور کام کرنے والے لوگ ہمیں دیکھیں گے کہ ہم زیادہ پریکٹیکل مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، ان کے حملوں کے باوجود ہم زیادہ روشن خیال اور متحمل اور زیادہ حسن سلوک کرتے جا رہے ہیں۔ یہی طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفار مکہ کے ساتھ، تو آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ان کو اخلاقی طور پہ کتنا دھچکا لگے گا۔ دوسرا کام جو ہر مسلمان کے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آئیے سب بہت غور سے اسٹڈی کریں اپنے مذہب کو، جس کو ہم نے تقریباً باقی اقوام کی طرح ذرا ان سے کم، لیکن ہم نے اسے پس پشت ڈال رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت اور ان کی سنت اور دیگر جو ہمارے مذہب کے اندر ایسی چیزیں ہیں ان کو کس طرح سے ہم ایگریبل طریقے سے ایک پریکٹیکل طریقے سے اپنی ینگ جنریشن تک پہنچا کر انہیں اکوپ کر سکتے ہیں، انہیں لیس کر سکتے ہیں آئندہ دور میں آنے والے اس طرح کے چیلنجز سے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، میں اس پہ ہمیشہ زور دیتا ہوں کیونکہ میں ایجوکیشنسٹ ہوں، ایک استاد ہوں۔ یہ جو ہوتا ہے نا یہ چیزیں انکلکیٹ کرنا، ایجوکیٹ کرنا اور لوگوں کے اندر چیزیں ڈالنا اور اسے سیلیبس اور ایک نصاب بنا کر اور ایک عملی طور پہ قوموں کی جو تربیت کرنا، آپ یقین کریں آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کس قدر مؤثر ہتھیار ہے۔ تیسری چیز جو سب مسلمانوں کے کرنے والے ہیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہم جہاں جہاں بس رہے ہیں اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق دنیا میں جتنے بھی لوگ تعصب کا شکار ہیں، پسماندہ ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سلوک روا رکھا جا رہا ہے، ہم اپنے حسن اخلاق کے ساتھ، ہم اپنی روشن خیالی کے ساتھ، ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں ان کے ساتھ روابط بہتر کریں۔ اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ اسی حوالے سے اسلام کی ترویج ہو رہی ہے۔ دنیا میں اس وقت اسلام جو ہے وہ 24.1% کی رفتار سے بڑھ رہا ہے اور یورپ میں یہ 14% کی رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ یہ جو ہم طریقہ اپنائیں گے اور سب اپنا اپنا فرض اور ڈیوٹی اس کو سمجھیں گے دنیا میں جہاں جہاں ہم رہ رہے ہیں، ہر مسلمان یہ جانے گا کہ میرا جو رویہ ہے، میرا جو کردار ہے، میری جو سوچ ہے، میرا جو ایک ایٹیچیوڈ ہے کسی کے ساتھ میں جب ملتا ہوں، یہ میرا ہی نہیں بلکہ میرے مذہب کا بھی آئینہ دار ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پرسنٹیج ہے یہ ملٹیپلائی کرے گی اور پھر اسلاموفوبیا کی طرح کے ذہن رکھنے والے اور سوچنے والے لوگوں کو انتہائی مایوسی اور ناکامی ہوگی۔ اب کچھ کام ایسے ہیں جو ان لوگوں کے کرنے کے ہیں جن کو براہ راست اسلاموفوبیا کا سامنا ہے۔ آپ یہ لکھ لیجئے اور یہ جان لیجئے اور یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے لڑنا ہے اور اگر آپ نہیں اٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ سوچ پھر آپ پر حاوی ہوگی، اور آپ کو کبھی یہ نہ سوچئے کہ آج ایک مسلمان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک ہوا ہے اور آپ بچ گئے ہیں تو آپ اس سے محفوظ ہیں، کل یہ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کے بچوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جو بھی لابی ہے اس طرح کا کام کر رہی ہے، بڑے سسٹمیٹک طریقے سے یہ پلان کر کے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 کہ ہمیں ہر جگہ پہ جہاں موقع ملے ہمیں لوگوں کو باور کرانا ہے کہ یہ ریسزم، اینٹی سیمیٹزم، یہ اور یہ اسلاموفوبیا، یہ سارے ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں، یہ ایک قسم کا تعصب ہے، یہ ایک منفی رجحان ہے، یہ ایک ذہنی بیماری ہے، اور اس سے کسی قسم کا کسی قوم کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس طرح کا سوچنے والے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ لیڈر کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، وہ پراپیگیٹر ہیں، وہ قوموں کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ میں یہاں کینیڈا رہ رہا ہوں، ہمارا جو وزیر اعظم ہے اور دیگر پارٹیوں کے جو لیڈر ہیں وہ بڑے کاشیس ہیں، ایسے معاملے کے بارے میں بڑا سوچ کے بات کرتے ہیں۔
دوسری بات جو ہے کہ ہمیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خصوصاً جب الیکشنز ہوتے ہیں، ہم جہاں پہ بس رہے ہیں بیرون ملک مسلمان، ہمیں ان کے اوپر یہ زور دینا ہے الیکشنز کے دوران، الیکشن کیمپینز کے دوران، کہ وہ وعدہ کریں کہ وہ کوئی اس قسم کا لا پاس کریں گے جو اسلاموفوبیا کو ڈسکریج کرے، اور اس قسم کا ایک قانون یو کے میں پاس ہو چکا ہے، اور اس طرح کے قوانین یہاں پہ کینیڈا میں بھی موجود ہیں، لیکن وہ شاید زیادہ ویوڈ اسلاموفوبیا پر ابھی نہیں ہے۔ اور تیسری بات، جس کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جس کا تعلق اسلاموفوبیا سے ہو، انہیں چاہیے کہ نہ صرف وہ اس واقعے کو میڈیا میں لے کے آئے، اپنے قریبی جس سے رابطہ ہو سکتا ہے کسی نیوز ایڈیٹر سے، بلکہ سول رائٹس سوسائٹیز کے نوٹس میں لائے اور اسے سوشل میڈیا پہ پیش کرے کہ یہ اس کے ساتھ تعصب جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اسلاموفوبیا، تعصب، ریسزم اور دنیا میں پائی جانے والی ان تمام بیماریوں اور جو سماجی بیماریاں ہیں ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، جس سے ایک انسان کو دوسرے انسان کے برابر کا درجہ نہیں دیا جاتا، کیونکہ اسلام میں، ہمارے نبی کی سنت میں، ہمارے نظریات کے مطابق جو تمام دنیا کے انسان ہیں وہ برابر ہیں، اور جو مسلمان ہیں ان کے اوپر جو ہے یہ فرض ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کیونکہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین قوم ہو کیونکہ تم نے اچھائی کا سبق دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔